یہ ہر قبیلے کے اندر انہوں نے نا تماشا مچایا ہوا ہے، یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں دین دین اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، جہنم سے یہ وہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہی رات کے اندر 42 نبیوں کو قتل کر دیا، بنی اسرائیل نے 42 نبیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا ذکر یہاں بھی ہے اور آگے 6 سپارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یعنی اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ناحق قتل ہوتا ہے، ایک حق قتل ہوتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر 3 قتل ہیں جو حق کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناحق ہیں۔ ایک قتل وہ ہے کہ جو شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد ہماری شریعت محمدیہ کا حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے، جب تک اس کی سانس نہ نکلے اس کو پتھر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو، یہ اس کی سزا ہے شریعت کی طرف سے۔ اس کا تفصیلی حکم آگے قد افلح سپارہ سورۃ نور کے اندر آئے گا۔ تو اب موجودہ یہ جو یورپی ذہن ہے یا مغربی ذہن ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ وحشیانہ سزا ہے اسلام کی، ایک آدمی سے یہ غلطی ہو گئی اس کو رجم کرو جی، پتھر مار مار کے مارو۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان کے لیے خیر خواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو ہم پیارے ہیں۔ جو کافر بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاجی ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ تو اللہ کو پیارے ہیں، جو گناہ گار ہیں وہ اللہ کو پیارے نہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی بے وقوفی اور نالائقی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رحیم رب کو بھول چکے ہیں، پر رب ان کو نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ ایک یورپی ذہن ہے، مغربی ذہن، اور یہ تہذیب ہے کہ یہ اسلام بڑا سخت اور وحشیانہ ظلم کرتا ہے کہ آدمی سے سزا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا شادی شدہ سے، تو اس کو پتھر مار مار کے مار دے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وحشیانہ کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اسلام کا وحشیانہ حکم کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کو آپ دنیا کا غلیظ ترین انسان کہو، اس کو آپ کتا کہو، آپ اس کو خنزیر کہو، آپ اس کو سور کہو، انسان نہ کہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہیں، نہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ یہ جو شادی شدہ آدمی جس کے پاس حلال بیوی موجود ہے وہ زنا کر رہا ہے، اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دو، مار دو۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ وحشیانہ ظلم ہے۔ اور دوسرا جو اسلام کے اندر حق کا قتل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو جس نے قتل کیا اس کے خاندان والے جائیں اس سے معافی مانگیں اور قصاص دیں کہ جی اس کا ہم نے اس کو قتل کیا، اس کے بدلے میں آپ ہمارے اوپر جتنا جرمانہ رکھنا چاہو ہم دیں گے۔ اگر جن کا بندہ قتل ہو گیا وہ اگر مان جائے کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنے اونٹ دے دو، اتنا جرمانہ دے دو، پھر ہم آپ کو معاف کر دیں گے، یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، اب اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کر دو جس نے قتل کیا، یہ بھی حلال طریقہ ہے۔ اور تیسرا جو حلال طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اسلام پہ تھا، مسلمان تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، نہیں جی میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نبی کا انکار کرتا ہے۔ اب جو مرتد ہو گیا اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 3 دن قید کے اندر رکھ، اس کو علماء جائیں اس کو تبلیغ کریں کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کی طرف واپس آ جاؤ۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اس کو بھی سر قلم کر دو، اس کو بھی مار دو۔ یہ شریعت کے محمدیہ کے اندر یہ 3 قتل ہیں جو جائز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی قتل ہیں وہ سب ناجائز ہیں۔ اور نبیوں کا قتل کرنا تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے جو غلیظ ترین عذاب، ایک تو ہوتا ہے سخت عذاب، ایک ہوتا ہے غلیظ ترین عذاب۔ سخت عذاب تو ہوگا منافق کو، جو قیامت کے دن منافق آدمی ہوتا ہے ادھر سے مسلمان بھی ہے اور ادھر سے وہ بھی کر رہے ہیں، منافق آدمی کو سب سے زیادہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ جہنم کی جو سخت درجہ ہوگا اس کے اندر منافق ہوگا، کافر نہیں منافق، کیونکہ منافق اسلام کو بہت نقصان دیتا ہے، اور جو کافر ہے وہ تو ویسے بھی کافر ہے۔ منافق کہتے ہیں میں مسلمان بھی ہوں اور ادھر سے کام یہودیوں والے، تو اس کو سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو غلیظ ترین عذاب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس آدمی کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا قیامت کے دن اس کو غلیظ ترین عذاب ہوگا، اور دوسرا جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کو بھی غلیظ ترین قتل